ہم جانتے ہیں کہ احسان کا مادہ حسن سے ہے، یعنی کوئی بھی کام ہے اس کو انتہائی خوبصورتی سے، عمدگی سے، حسن و جمال کے ساتھ کرنا، گویا اس طرح سے کرنا جیسا اس کے کیے جانے کا حق ہو، چاہے ہماری عبادات ہوں، چاہے ہماری ڈیلنگز ہوں، ہماری معاملات زندگی ہوں، ان کو حسن و خوبی سے انجام دینا۔ قرآن پاک میں احسان کے لیے منا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کا ذکر فرمایا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو امام راغب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا جو کام ہے جس کو ہم اتنی عمدگی سے کریں، جس زاویے سے دیکھیں پرکھیں، اس میں دلکشی نظر آئے، اسی کو تو احسان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی، سیرت طیبہ ہمیں سراپا احسان نظر آتی ہے۔ آپ کے ہم عبادات کے تعلق سے دیکھیں یا لوگوں کے ساتھ حسن و خوبی، بھلائی کے، ایثار کے، ان کے فوائد کے، بینیفٹس کے، نفع بخشی کے اہتمام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ جب ہم حدیث جبریل کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایمان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرٹیکلز آف فیتھ بیان فرمائے، پھر اسلام کیا ہے تو بتایا کہ تمام تر حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ پھر جب پوچھا کہ احسان کیا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو وہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی یہ تصور زندگی کے ہر گوشے کے اندر ہم نے امپلیمنٹ کر لینا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ از واچنگ اس، تو ہم نے ہر کام نہایت عمدگی سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دینا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے ساتھ، مفہوم حدیث ہے، احسان کا معاملہ اختیار کرے تو جب وہ اس پوزیشن میں ہو نا کہ احسان کا بدلہ اچھا دے سکتا ہو بھلائی کی صورت، تو ضرور دینا چاہیے، اور نہیں تو تعریف ہی کر دینی چاہیے، یہ بھی شکریہ کے ضمن میں آ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مرتبہ طائف سے واپسی پر تشریف لائے، زخموں سے چور ہیں، بہت زیادہ تکلیف کا عالم ہے، تو سرداران قریش میں سے مطعم نامی ایک شخص تھا جس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور رحم دلی کا، محبت کا معاملہ اختیار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے لیے اللہ کی امان ہی کافی ہے۔ اور لیٹر آن جب جنگ بدر میں قیدی لائے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو یاد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور مجھے کہتا کہ قیدیوں کو آزاد کر دو تو میں آزاد کر دیتا۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے تھے، ان کو آپ نے اونٹوں سے بھری ہوئی وادی تحفتاً دی۔ اور ایک مرتبہ قرض کے لین دین کا ذکر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین اونٹ اس شخص کو دیا جس کی قرض کی ادائیگی کا معاملہ تھا، اور اس نے کہا آپ نے میرے ساتھ بڑا خوبصورت معاملہ اختیار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے ذمے کوئی بھی احسان ہو یا قرض ہو تو بہتر یا اس سے بھی زیادہ اچھا ادا کرو۔ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو کنیکٹ کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ خواہ ہم اگر کسی جانوروں کے ساتھ بھی کتنا رحم دلی کا معاملہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے جب ذبح کرنا ہے تو چھری کو تیز رکھنا ہے، ان کو راحت اور سکون پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے تمام اپوننٹس آف اسلام کو کس طرح معاف فرما دیا، جنہوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی احسان کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے جس کو ڈیفینیٹلی ہمیں فالو کرنا ہے۔ پھر طائف کے موقع پر آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، راہی حق میں آپ ہیں، اللہ کے توحید کے میسیجز دے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو رحمت کی دعائیں دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں سمجھتی ہوں، احسان کے تمام چیپٹرز کی بڑی خوبصورت تشریح کر دی اور وضاحت فرما دیا کہ جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ تو گویا ہم یہ بھی جانتے ہیں نا کہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد۔